الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 112 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضربت علیہم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی الا یہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادنا مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہو جائے۔ اسی کو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر حبل من اللہ اور حبل من الناس کہا گیا ہے۔ ان یہود اور نصارہ کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کے ساتھ ساتھ انبیاء کو قتل بھی کیا تھا۔ اس کی ان کرتوت کی وجہ سے اور ان جرائم کی پاداش میں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی یہ مار و پھٹکار ان کے اوپر پڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کی سازش سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔